گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے ہوم اسٹے ہال حضرت موہانی لائبریری حیدرآباد میں سانحہ پریٹاباد سلنڈر دھماکے کے شہدا اور زخمیوں کے 60 خاندانوں میں امدادی رقم تقسیم کی اور شہدا کے پسماندگان سے تعزیت کرتے ہوئے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس رقم سے ہم ان کے پیارے تو نہیں لوٹا سکتے، لیکن اس رقم سے ان کے گھر کا چولہا جلتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ پریٹاباد کے دکھی خاندانوں سے تعزیت کرنے حیدرآباد آیا ہوں۔ سانحہ میں شہید ہونے والے افراد اپنے گھر کا سہارا تھے۔ اب تک اس سانحہ میں 18 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا JDC کی جانب سے شہدا کے فی پسماندہ خاندان کے لیے 20 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے۔ میں اپنی جانب سے بھی آج لواحقین میں امدادی رقم تقسیم کر رہا ہوں۔ حیدرآباد کے میڈیا نمائندوں نے اس سانحے کو ذمہ داری سے کوریج کیا۔ گورنر سندھ نے مزید کہا کہ حیدرآباد کی غریب عوام کے لیے 50,000 راشن بیگز بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ خالد مقبول صدیقی کی درخواست پر وزیر اعظم شہباز شریف بھی چائنا کے دورے کے بعد حیدرآباد آئیں گے۔ انتظامیہ کو غیر معیاری سلنڈر کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ LPG سلنڈر کی دکانیں آبادی سے دور ہونی چاہیے۔ چیف سیکریٹری سندھ سے بات کر کے اس سانحے کی انکوائری کمیشن بنائی جائے تاکہ ذمہ داران کا تعین کیا جا سکے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ میں وزیر اعلیٰ سندھ اور محکمہ صحت کے وزیر سے حیدرآباد میں ایک بڑے اسپتال کی تعمیر کے لیے درخواست کروں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت سندھ نے صحت کے شعبے میں اچھا کام کیا ہے، تاہم حیدرآباد شہر سے بہت ٹیکس جمع ہوتا ہے اور اس حساب سے سہولیات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں بھی IT کورسز شروع کیے جا رہے ہیں۔ اس ضمن میں 12، 13 اور 14 جولائی 2024 کو اس پروگرام کے ٹیسٹ منعقد کیے جائیں گے۔ مفت IT کورسز کے سرٹیفکیٹ کراچی یونیورسٹی جاری کرے گی۔ کراچی میں کورسز مکمل کرنے والے نوجوان آن لائن ڈالرز کما رہے ہیں۔ حیدرآباد کے نوجوان اس پروگرام سے مستفید ہو کر ملک میں IT صنعت کو ترقی دلائیں۔ گورنر سندھ نے کہا کہ کراچی کی طرح اب حیدرآباد میں بھی جس کی موٹر سائیکل چوری ہوگی اسے گورنر ہاؤس کی طرف سے موٹر سائیکل دی جائے گی۔ بعد ازاں انہوں نے پریٹاباد میں سانحہ کے شہدا کے پسماندگان اور زخمیوں کے خاندانوں سے ملاقاتیں کی اور جائے وقوع کا دورہ کیا۔ گورنر سندھ نے حیدرآباد سول اسپتال کا بھی دورہ کیا اور زخمیوں کی عیادت کی اور وہاں سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ اصل مقصد یہاں آنے کا ان فیملیز کے ساتھ اظہار تعزیت کرنا ہے اور ان کے غم میں کھڑے ہونا ہے اور ساتھ ساتھ آئندہ ایسا کوئی واقعہ دوبارہ نہ ہو اس کا سدباب کرنا ہے۔ اس سے پہلے بھی چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہے، ہم نے اس سے سیکھا نہیں۔ آج ایک بڑا سانحہ ہو گیا اور افسوس اس بات پر بھی ہے کہ موقع پر جو فوری طبی امداد یہاں حیدرآباد میں جس کی سہولت ہونی چاہیے تھی وہ میسر نہیں تھی۔ لیکن آج یہ سوگ کا دن ہے تو میں اس کی ذمہ داری تنقید برائے تنقید کا سہارا لیے بغیر انشاءاللہ تعالی ہماری جو ہیلتھ منسٹر صاحبہ ہیں، ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں، ان سے میں متبانہ درخواست کروں گا کہ جس طرح اپنے پورے سندھ میں مختلف، میں اگزامپل دے سکتا ہوں گھمبٹ میں ہاسپٹل کی، NICVD کی، جہاں بہت اچھا کام کیا ہے، تو یہ شہر حیدرآباد سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ اگر یہاں ٹیکس ریونیو کی میں بات کروں تو وہ بھی سندھ میں دوسرے نمبر پہ ہے جو یہاں سے ٹیکس دیا جاتا ہے، جو مجھے ابھی ہمارے ممبر صوبائی اور قومی اسمبلیز نے بتایا۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی وہ سہولیات میسر ہونی چاہیے۔ آج یہاں آنے سے پہلے میں اپنے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا تو بہت اچھے اچھے پرپوزلز مجھے میرے میڈیا کے بھائی دوستوں نے دیے ہیں اور ان میں سے کچھ پر میں انشاءاللہ تعالی کراچی جا کر عمل بھی کروں گا، جس میں حیدرآباد میں بھی پرائیویٹ ہاسپٹلز کا قیام ہے اور انشاءاللہ تعالی ایسے صاحب ثروت لوگ موجود ہیں جو آگے آ کر اپنا نام لیے بغیر اربوں روپے کی اس صوبے میں خدمت کر رہے ہیں۔